عزیز طلباء جماعت ششم، آپ کا کیا حال ہے؟ امید ہے آپ اپنے امتحانات کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ آئیے آج ہم آپ کی کتاب چمپا سے ایک تعارف پڑھیں گے جو کہ یونٹ نمبر 3 صفحہ نمبر 61 پر دیا گیا ہے، جس کا موضوع ہے دوست۔ جس کا کیا موضوع ہے؟ دوست۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دوست زندگی میں اچھا ہوگا تو آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ دوست آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر سکتا ہے، ایک تبدیلی لا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہمیشہ اچھا دوست بنانا چاہیے۔ اور یہ جو آج کا یہ جو موضوع ہے دوست ہے، آپ کی کتاب میں یہ آپ کی رہنمائی کے لیے دیا گیا ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے مومن سر سے پاؤں تک الفت اور محبت ہے، اور اس آدمی میں سرے سے کوئی خیر و خوبی نہیں ہے جو نہ تو دوسروں سے محبت کرے اور نہ دوسرے اس سے محبت کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلی بات آپ کو یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہے، میں اس کو دوبارہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس میں محبت نہیں پائی جاتی، جس میں الفت نہیں پائی جاتی، اس میں کوئی خیر و خوبی بھی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو کہ خیر ہو، جس میں خوبی ہو، وہ نہ اس میں خیر پائی جاتی ہے نہ اس میں خوبی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ نہ دوسروں سے وہ محبت کرے نہ دوسرے اسے محبت کریں، تو ایسا انسان دوست بنانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ دوست بنانے کے بالکل اس کو دوست بنانا ہی نہیں چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو اس قسم کا آدمی ہے جو نہ اس میں محبت پائی جاتی ہے، نہ اخوت ہے، نہ اس میں کوئی الفت ہے، تو وہ آدمی نہیں ہے۔ وہ آدمی ایسا آدمی ہے جو خیر و خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی خوبی نہیں ہے اس میں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوستی کے آداب ہیں کچھ، وہ دیکھ لیجئے۔ ہمیشہ نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، مثل مشہور ہے۔ کسی نے کہا ہے، مثل کہتے ہیں کہاوت کو، مثل مشہور ہے، اگر کسی کی اخلاقی حالت معلوم کرنا ہو تو اس کے دوستوں کی اخلاقی حالت معلوم کرو، ٹھیک ہے نا؟ دوست اپنی مجلس اور محفل سے، کوئی بندہ جن سے ہے نا اپنی مجلس اور محفل سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسی ہی وہ اس کی عادات ہوں گی، اس پہ اچھے اثرات یا برے اثرات مرتب۔ اچھے دوست ہیں تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے، برے دوست ہیں خدا نخواستہ تو اس کی عادات بھی اچھی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر آدمی کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ پہلی بات کے بعد دوسری بات بھی سن لیا آپ نے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دوست کے دین پر ہونے کے معنی کیا ہیں؟ یہ معنی ہیں جب وہ دوست کے ساتھ بیٹھے گا تو اس میں وہی جذبات و احساسات اور خیالات پیدا ہوں گے جو دوست کے ہیں، یعنی جو دوست کے خیالات ہیں نا، وہی خیالات اس کے اندر بھی پیدا ہوتے چلے جائیں گے، وہی جذبات اس میں پیدا ہوں گے، وہی خیالات، وہی احساسات بھی اس میں شامل پیدا ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ ہے، جس طرح یہ ضروری ہے کہ دوستی کے لیے اچھے دوست کا انتخاب کیا جائے، انتخاب کرنا ہوتا ہے چن لینا، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہ ضروری ہے کہ دوستی کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا جائے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ دوستی کو نبھانے اور قائم رکھنے کی کوشش بھی کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ دوستی جس سے ہوگی ہے اس کو قائم رکھنے کی اور اس کو نبھانے کی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اچھا دوست مل گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی قدر کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کے جذبات کا خیال رکھیں، اس کے احساسات کا خیال رکھیں، اس کی دوستی قائم رکھنے میں ہر لحاظ سے محنت اور کوشش کرتے رہیں کہ یہ دوستی کا رشتہ قائم رہے، یہ دوستی کا رشتہ قائم رہے، کیونکہ ایک اچھا دوست، ایک نیک اور پاکیزہ دوست بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے نمبر 4، دوست پڑھنے پر، ضرورت پڑنے پر
ضرورت پڑنے پر دوست کے کام آئیے۔ نمبر 4 ہے ضرورت پڑنے پر دوست کے کام آئیے، اچھے مشورے دینا بھی کام آنے میں شامل ہے۔ کتنی اچھی بات ہے جی، کتنی عمدہ بات کی گئی ہے۔ اچھا دوست وہ ہے جو اچھے مشورے بھی دیتا ہے، جو اچھے مشورے دے گا وہ اچھا دوست کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو مشورہ اچھا دینا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے دوست یا کوئی ایسا جو آپ کا قریبی دوست ہے تو وہ آپ سے کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے اچھا مشورہ دیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اگلا ہے پانچواں نقطہ ہے کہ بہترین رازدار بنیے۔ اب ظاہری بات ہے، دو دوست ہیں، بہت گہرے دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوبیاں یا خامیاں ان کو معلوم ہیں، یا اگر کوئی راز کوئی کسی کو بتا رہا ہے کہ میرا یہ راز ہے، یا وہ بڑی کوئی اہم بات اس کو بتا رہا ہے، تو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بہترین رازدار بنیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے آپ کو کوئی اہم بات آپ کو ذاتی اپنی بتا دی ہے تو لوگوں کو بیان کرتے پھریں، یہ تو بری بات ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کی بات کو اپنے دل میں رکھیں اور کسی کو مت بتائیں، کیونکہ اس نے آپ کے سپرد ایک امانت کی ہے، یہ امانت کا درجہ رکھتی ہے۔ کسی کو اگر کوئی بات بتائی گئی ہے تو وہ ادھر ادھر بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اچھے دوست کی یہ بھی ایک نشانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کبھی اپنے دوست کے اعتماد کو توڑتے ہوئے اس کا راز کسی کو نہ بتائیے۔ بالکل یہ بات پکی اپنے دل میں بٹھا لیں کہ کبھی بھی اپنے دوست کی کوئی بات جو سی ہے کسی کو بیان نہیں کرنی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ اس کی بات کو امانت کے طور پر اپنے رکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے امانت اگر کوئی کسی کے پاس رکھتا ہے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ امانت کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو راز بھی ایک امانت کی طرح ہی ہوتا ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 6 ہے دوستوں میں حشاش بشاش رہیے، یعنی ہر وقت خوش رہنا چاہیے، ہر وقت خوشی کی باتیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندہ جون سا ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے اور غصے میں آیا ہوا ہے یا افسردہ بیٹھا ہوا ہے، منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوستوں میں حشاش بشاش رہیے، نہ خود اداس ہوں نہ دوستوں کو افسردہ کیجیے، ماتھے پر بال ڈال کر لیے دیے رہنے سے پرہیز کیجیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ماتھے پر بال ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت غصے میں نہیں رہنا چاہیے، حشاش بشاش رہنا چاہیے۔ آپ کا ماتھا جو ہے نا اس پر بالکل ایک مسکراہٹ ہو، اس میں ایک باقاعدہ کہنا چاہیے آپ کے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ کوئی شکن نہ ہو، کوئی بال نہ پڑا ہوا ہو، بلکہ آپ کے ماتھے پر ایسی رونق ہونی چاہیے کہ آپ کا دوست آپ کو دیکھ کے خوش ہو، اور اس کے چہرے پہ بھی ایسا ہی عکس ہونا چاہیے کہ وہ بھی ہنستا ہوا مسکراتا ہوا آپ سے ملے اور حشاش بشاش آپ سے بات کرے۔ اور حشاش بشاش رہنے والا دوست، یعنی وہ ایسا دوست ہو جو ہر وقت حشاش بشاش رہے، یعنی افسردہ نہ ہو، اداس نہ ہو، غمگین نہ ہو اور مایوسی کی باتیں کرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ ہمیشہ ایسی باتیں کرے جس سے آپ کا دل بھی خوش ہو، اچھی باتیں کرے، ٹھیک ہے نا، اچھی باتیں کرے جس سے آپ کا دل بھی خوش ہو اور کیا ہے، اس کا دل بھی خوش ہو۔ اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے تحفوں کا تبادلہ بھی کیجیے۔ اچھے دوست جو ان سے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو تحائف بھی دیتے ہیں، تحفے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ بہت ہی زیادہ قیمتی تحفہ کسی کو دے دیا ہے تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے۔ دوست کو پتہ ہے کہ آپ کی استطاعت، آپ کی حیثیت کتنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کس قابل ہیں، تو وہ بھی جانتا ہے آپ کو، آپ اس کو جانتے ہیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے تحائف بھی دیتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے دوسرے کو ایک پین دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹا سا تحفہ دے سکتا ہے۔ تو ایسا تحفہ جو آپ کیونکہ طالب علمی کا دور گزار رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ ایسا تحفہ دیں جو مفید بھی ہو اور معیاری بھی ہو اور اس کی قیمت بھی زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے کہ تحفوں کا تبادلہ بھی کیجیے، تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی دیجیے،
اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے لیکن اس میں حد سے نہ بڑھیے. وہی بات ہے جو میں نے آپ سے یہی پیش کی ہے. آپ کی خدمت میں یہ بار بار یہ بتایا جا رہا ہوں کہ تحفے ضرور دیں، لیکن ایسے تحفے دیں جو کہ آپ کی جیب، آپ کی حیثیت، آپ کی استطاعت کے مطابق ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ وہ اتنا مہنگا تحفہ دے دیا کہ جیب پر بھاری پڑ گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے تو تحفہ اس لیے دینا کہ آپ کے دوست سے آپ کی محبت بڑھے اور پیار ہو، ایک دوسرے سے اخلاص اور مخلص ہو جائیں، آپ خلوص سے پیش آئیں. تو یہ بات ہے. تو تحفے سے محبت بڑھتی ہے. تو اس کے بعد 8واں ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانے پینے کا اہتمام کیجئے، اور لیکن اس میں حد سے نہ بڑھیے. ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے یعنی وہ پہلے بھی انہوں نے یہ میں غلطی سے نیچے والی لائن پڑھ گیا ہوں. 7واں میں دوبارہ پڑھتا ہوں. تحفوں کا تبادلہ بھی کیجئے، تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی دیجئے، اور تحفے کے بدلے میں تحفہ ضرور دیجئے. یہ میں نے نقطہ بیان نہیں کیا، میری نظر نیچے چلی گئی تھی. بہرحال یہ آپ سن لیجئے، یہ 7واں حصہ ہے اس کا. تحفے کے بدلے میں تحفہ ضرور دیجیے. اگر ایک بندے نے آپ کو تحفہ دیا ہے، ایک دوست نے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کو بھی تحفہ پیش کریں. اس سے کیا ہوگا کہ محبت اور پیار اور الفت آپس میں قائم رہے گی، دوستی آپ کی قائم رہے گی. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانے پینے کا اہتمام کیجیے، لیکن اس میں حد سے نہ بڑھیے. دعوت کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملیے، بیٹھیے، کھانا کھائیے، لیکن کھانے بھی ایسے ہوں جو آپ کی استطاعت کے، آپ کی حیثیت کے مطابق ہوں. ٹھیک ہے نا؟ مہنگے کھانے کھلانے سے بھی ظاہری بات ہے، وہ تکلف کی بات ہے. تو آپ اپنی کھانا پینا، سادہ کھانا پیش کرنا چاہیے ایک دوسرے کو. تو اس کے بعد آگے ہے نمبر 9 ہے کہ اگر کبھی رنجش یا لڑائی ہو جائے، یعنی دوستوں میں ہو ہی جاتی ہے نا کبھی کبھی کوئی بات، اختلاف، خدا نہ خواستہ ایسا بات نہ ہو، کسی کی دوستی نہ خراب ہو، لیکن اگر اس میں لکھا ہوگا اگر کبھی لڑائی ہو جائے تو صلح و صفائی کی کوشش میں کبھی دیر نہ کیجیے، فوراً سے صلح کر لیں. دوبارہ مطلب اپنے دوست سے جا کے نا صلح کر لیں، معذرت کر لیں کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اس وقت ذرا تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، میں زیادہ ہی بول گیا کچھ، تو یہ صلح کر لیتے ہیں ہم. تو دونوں آپس میں جو ان سے ہے وہ ملیں، گلے ملیں آپس میں، اور آپ کی رنجش، آپ کی جو شکایت ہے ایک دوسرے کو بالکل ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو دل آپ کا صاف ہو جائے گا. یہ بات ہے. تو جتنی دیر ہوتی جاتی ہے، یعنی لڑائی کے بعد یا رنجش کے بعد جتنی دیر ہوتی جاتی ہے، اتنی ہی خرابی جڑ پکڑتی جاتی ہے اور دلوں میں دوری ہو جاتی ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان سے دور ہو جاتا ہے. دوست تو بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں نا. تو دوست اگر دور ہو گئے یا رنجش پیدا ہوگی لڑائی کے بعد، اگر وہ لمبا عرصہ گزر گیا، اس میں پھر کیا ہوگا کہ آپس میں جو تعلقات ہیں مزید خراب ہوتے جائیں گے. تو اتنی ہی خرابی جڑ پکڑتی جاتی ہے. مراد یہ کہ خرابیاں اور پیدا ہوتی جاتی ہیں، بدزنیاں پیدا ہوں گی ایک دوسرے کے. انسان جو انسان سوچتا ہے کہ اچھا اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے تو یہ تو اس نے مجھے ایسا کیوں کہا ہے، دوسرا بھی یہی سوچے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ وہ رنجش جو سی ہے یا جو لڑائی ہے وہ بڑھتی جائے گی. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد صلح کر لی جائے. یہ تو بات ہوگی. نمبر 10 ہے اللہ کی خاطر اپنے دوستوں سے محبت کیجیے، خود بھی دوستوں کے لیے دعا کیجیے اور ان سے بھی دعا کی درخواست کیجیے. نیک دوست بنائیے. کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نیک دوست بنائیے، اور وہ دعا گو دوست ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کو دعائیں دیں، آپ ان سے دعائیں لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی چاہیں. اس کے بعد آگے یہ ہے کہ نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک کہتے ہیں خوشبو کو. جیسے مشک بیچنے والی کی دکان کے اور کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو ضرور آئے گی. اگر آپ کسی ایسے شخص سے دوستی لگا لیتے ہیں جو عطر بیچتا ہے، جو سینٹ بیچتا ہے، خوشبو بیچتا ہے، خوشبو کا کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑوں سے بھی خوشبو آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جہاں جائیں گے آپ سے خوشبو آتی رہے گی. مراد یہ ہے کہ آپ کا دوست اگر نیک ہے، پاک ہے، اچھے خیالات کا ہے، تو آپ اگر اس کے ساتھ دوستی لگائیں گے، آپ دوستی کا تعلق قائم رکھیں گے، تو آپ اس خوشبو کی طرح اپنے ساتھ وہ خوشبو لیے پھریں گے
اور اس کے اخلاق جو خوشبو کی صورت میں آپ کو ملے ہیں وہ دائیں بائیں ہر جگہ لوگ کہیں گے کتنا اچھا، کتنا خوش اخلاق ہے اور کتنا نیک شخص ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے اور برا دوست ایسا ہے جیسے بھٹی ہوتی ہے جس میں آگ جلائی جاتی ہے نا، بھٹی ہوتی ہے، آگ نہ لگے تب بھی آگ نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے ضرور کالے ہو جائیں گے۔ جہاں بھٹی ہوتی ہے، جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ دھواں بھی کالا اٹھ رہا ہوتا ہے وہاں سے، تو وہ سارے کپڑوں میں اس کی بھی بدبو شامل ہو جاتی ہے۔ آگ بے شک لگے یا نہ لگے، لیکن یہ کہ آپ کے کپڑے ضرور گندے ہو جائیں، کالے ہو جائیں گے، دھوئیں سے آپ کے کپڑے ضرور کالے ہو جائیں گے۔ تو مراد یہ ہے ان تمام باتوں میں جو نیک باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان میں یہ چیز مین جو بنیادی بات وہ ہے کہ نیکی جو سی ہے کبھی ضائع نہیں جاتی، اس لیے نیک دوست بنانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ جو نکات ہیں 10 نکات ہیں دوست کے موضوع پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 10 نکات آپ کو کتاب میں صفحہ نمبر 61 پر جو تھے وہ میں نے آپ کو کھول کے بیان کر دی ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو ان کو یاد کیجئے اور ان پر ہو سکتا ہے کہ ایک مضمون بھی آ جائے کہ اچھے دوست کی خوبیاں کیا ہیں وہ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو آگے جو سبق ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کریں گے۔ تو پھر آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کی تیاری اچھے رنگ میں ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔